بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سکرین پر یہ فوٹیج دیکھیں۔ سوشل میڈیا پر وائرل اس فوٹیج کو دیکھ کر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ نواز شریف کو اس حالت تک پہنچانے میں کس کا ہاتھ ہے۔ لوگوں کی طرف سے مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اگر مریم کو میاں صاحب سے ذرا بھی ہمدردی ہے تو فوراً ریزائن کروا دیں۔ بات پردے میں ہوتی تو نواز شریف کے پاس سروائیو کرنے کا کافی تجربہ تھا، لیکن ایسی بے عزتی برداشت نہیں کر سکے گا کہ بندے کو ہر وقت ڈر لگا رہے کہ کوئی سوال ہی نہ پوچھ لے کہ ایک خاتون کی سیٹ چوری کر کے کیسا لگا۔ جبکہ مریم کی بات الگ ہے، کیونکہ وہ ایک ایسی نہتی بڑی عمر کی لڑکی ہے جس نے ایک مرد کی سیٹ چوری کر کے دکھائی۔ 4 سال پہلے انتہائی خفیہ طریقے سے ڈیل کی۔ ڈیل اتنی خفیہ تھی کہ چند دن پہلے تک بھی مریم کا یہ جذبہ تھا۔ بعد میں ڈیل نکال کے لے آتے ہیں، ارے کیوں ڈیل ہوگی بھائی، اور کس کے ساتھ ہوگی؟ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد، اتنی جدوجہد کرنے کے بعد کیا ہم پاگل ہیں کہ کسی دن کھڑے ہو کے ڈیل کر لیں گے؟ نواز شریف کی ربوٹ جیسی چال اور سپاٹ چہرہ دیکھ کر صحافی سحر شمان نے نواز شریف کی اس فوٹیج پر لکھا، عمران خان کو باجوائی عدم اعتماد سے نکلوا کر 4 سال اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی قائد انقلاب سناٹے میں ہیں، ہنستے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ انٹرویو دیتے ہیں۔ کم از کم انٹرویو ہی دے دیں تاکہ قوم کو ان کے سینے میں دفن راز معلوم ہو سکیں جن کو آشکار کرنے کی وہ دھمکی دیا کرتے تھے۔ فیاشر نے لکھا، پچھلے 2 ہفتے کے دوران خاصی بارشیں ہوئی ہیں۔ نواز شریف کو گھر سے دھوپ لگوانے کے لیے نکالا گیا ہے تاکہ الی نہ لگ جائے۔ ایک سوشل میڈیا صارف نے ٹویٹ کیا، میاں صاحب اپنا مانسک سنتولن کھو بیٹھے ہیں۔ اس پر فیاشر نے لکھا، ماسک بھی نظر نہیں آ رہا، لگتا ہے مانسک سنتولن بھی کھو بیٹھے ہیں۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ضمیر کا بوجھ دکھائی دیتا ہے جو کندھوں کو جھکا دیتا ہے، قدموں کی فطری چال چھین لیتا ہے، لیکن یہ بوجھ مریم اور باقی نون لیگی کیوں محسوس نہیں کر رہے؟ حبیب اکرم نے کہا، اس وقت پاکستان میں جتنے ایشوز چل رہے ہیں یہ 9 اپریل 2022 سے شروع ہوئے۔ اس وقت پورے ملک کا نظام ایک جیل سپرنٹینڈنٹ بن کر رہ گیا ہے۔ تصور کریں کہ پورا نظام جو ہے، پورا نظام ایک جیل سپرنٹینڈنٹ بن کر رہ گیا، یعنی پورے نظام کا زور کہاں چل رہا ہے؟ ایک جیل میں ملاقات نہیں ہونے دینی بس۔ بے نظیر شاہ کو سنیں، کہا مسلم لیگ کی مثال اس نالائق بچے کی ہے جسے یقین ہے کہ اس نے اگر امتحان میں اگر آپ کو پتا ہے آپ نے ایگزام میں پاس ہی ہو جانا ہے، چاہے آپ بے شک اپنا نام لکھ کے آ جائیں، تو پھر کیا فرق پڑتا ہے بیٹھے یا نہ بیٹھے؟ اس لیے یہ انتخابی مہم بھی نہیں چلاتے، انہیں معلوم ہے کہ انہیں ویسے ہی دھاندلی سے کامیاب کر دیا جائے گا۔ نواز شریف بھی پاس تو ہو گئے، لیکن پتہ سب کو ہے کہ یہ یاسمین راشد کی سیٹ پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں۔ محمد مالک نے کہا، عمران خان بے پناہ پاپولر ہیں، اگر دھاندلی نہ ہوتی تو اب خان کی حکومت ہوتی۔ جس دن خان جیل سے باہر قدم رکھے گا، اس موجودہ سیٹ اپ اور اسٹیبلشمنٹ سے سنبھالنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہوگا۔ گوبر ٹیکس حکومت کا عوام کے ساتھ کیا گیا یہ مذاق دیکھیں، جو صرف پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو اس کے اثرات سے پہلے پیٹرول کا پرانا سٹاک جو پہلے سے موجود تھا اس کو 55 روپے مہنگا کر کے اس پر خوب پیسے کمائے۔ البتہ اب چیزیں بدل گئی ہیں۔ پیٹرول عالمی مارکیٹ میں سستا ہونے پر نون لیگی حذیفہ رحمان نے کہا، عالمی مارکیٹ کے پاکستان پر اثرات 15 یا 20 دن میں ہوں گے۔ یاد رہے چند دن پہلے حنیف عباسی نے قوم کو سمجھاتے ہوئے کہا تھا کہ مہنگے پیٹرول کی فکر چھوڑیں، شکر کریں کہ ہماری قیادت محفوظ ہے۔ ساری کی ساری قیادت چلی گئی، ایران وہ تو جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں، صحیح، تو آپ سے پیٹرول برداشت نہیں ہو رہا۔ ایک طرف وہ قیادت ہے جسے دشمن اپنی بقا کے لیے خطرہ سمجھ کر نشانہ بناتا ہے، دوسری طرف یہ سکرین پر نظر آنے والی قیادت ہے۔ کیا اس قیادت کو کوئی خطرہ ہو سکتا ہے؟ یاد رکھیں، جنگ میں سب سے اہم کردار قیادت کا ہوتا ہے، جبکہ ہماری فارم 47 کی قیادت کو این جنگ کے وقت بھی سوئمنگ پول یا تربوز کی مٹھاس کی فکر ہوتی ہے۔ میں پنڈی میں گھر میں سویا ہوا تھا، اچھا ٹھیک ہے، میری چھوٹی بیٹی نے مجھے آ کے اٹھایا، ہم سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں اکٹھے ہو گئے، ٹی وی ہم نے لگا لیا، اٹیک ہو رہا ہے تو میں نے بیٹی کو کہا میرے لیے تربوز کاٹ کے لے آؤ، ٹھیک ہے، میرا کانفیڈنس لیول دیکھیں۔ ایسی قیادت جو جنگ کے وقت اپنا کانفیڈنس ایک تربوز چیر کر دکھا رہی ہو، اس قیادت سے دشمن کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ عمران افضل راجہ نے جواب دیا، پیٹرول 2000 روپے لیٹر بھی قبول ہے، سب برداشت کریں گے، بس کوئی آپ اور آپ کی ساری قیادت لے جائے۔ احمد فرحاد نے شہباز شریف کی اس تصویر پر
ट्वीट किया, ट्रंप जितना पागल, जितना खतरनाक, जितना हवास बाख्ता, जितना गैर महजब, जितना जालिम और जितना नीच होगा, उतना ही ये सल्यूट थप्पड़ बनकर पाकिस्तानियों के चेहरों पर पड़ेगा। फर्ज करें शेर और गीदड़ को किसी इंसानी आबादी से गुजरना पड़े तो सोचें महफूज तरीके से कौन सा जानवर गुजर सकता है। यकीनन गीदड़ गुजर सकता है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग उसे सिर्फ छित्तर मार सकते हैं, लेकिन नहीं गुजरेगा फिर भी शेर ही, जबकि गीदड़ अपने घर बैठकर तरबूज पर छुरियां चलाकर सिर्फ कॉन्फिडेंस का मुजाहरा करेगा। हनीफ अब्बासी ने अपनी पूरी कोशिश की कि क़यादत बची रहे, लेकिन शहबाज नहीं मान रहे, जिसने पहले अपने कपड़े भी बेचे थे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं हटा दूंगा। और अब अपने इस बेलिबास जिस्म के दुश्मन बने हुए हैं। कपड़े बेचने के बाद आज दोबारा ऐलान किया, पाकिस्तान बचाने के लिए मैं अपनी जान दे दूंगा। मलिहा हाशमी ने जवाब दिया, जान न दें, इसमें किसी का कोई फायदा नहीं होना, बस गरीब अवाम के पैसे वापस कर दें। गरीदा फरूकी ने जज्बाती होकर शहबाज शरीफ को ताहयात वजीर आजम करार दे दिया। रुजीना खान ने जवाब दिया, इस बीबी ने जंगी हालात में भी अपना गेम ऑन रखा हुआ है। दूसरी तरफ मरियम ने अभी तक सस्ता पेट्रोल 1 लीटर भी नहीं दिया, जबकि अपनी मशहूरी के लिए करोड़ों के इश्तहारात छपवा दिए हैं। 100 रुपए सस्ता पेट्रोल लेने के लिए लोगों को मरियम के पोर्टल पर दरख्वास्त देनी पड़ेगी। लोगों की छांटी या कुरानंदाजी करने के बाद मरियम के म्यार पर पूरा उतरने वाले मोटरसाइकिल चुने जाएंगे। ये सस्ता पेट्रोल कितने लोगों को दिया जाएगा? हुकूमत इस बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहती। ऐसा लगता है कि पिछले जाली मंसूबों की तरह सिर्फ इश्तहारात ही चलेंगे। पैसा सिर्फ टीवी चैनल्स और हुकूमती खर्चे पर रखे गए लिफाफों की जेब में डाला जाएगा। जंग रुक चुकी है, आलमी मार्केट में पेट्रोल सस्ता हो चुका है। क्या हुकूमत ये पेट्रोल सब के लिए सस्ता नहीं करेगी? मरियम के गोबर टैक्स पर सहाफी अतर काजमी ने कहा, ये सवाल उठाया जा रहा है कि अगर किसी की भैंस मर जाती है तो क्या भैंस का डेथ सर्टिफिकेट बनाकर हुकूमत पंजाब को दिया जाएगा, या इसके लिए भी कोई पोर्टल बनेगा कि मरियम को बताएं कि ये वाली भैंस मर गई है, ये इसका डेथ सर्टिफिकेट है, लिहाजा इस भैंस के गोबर पर हम जो टैक्स देते थे वो गोबर टैक्स अब हम नहीं देंगे। लोग इसके मैकेनिज्म बारे सवालात पूछ रहे हैं। इरशाद भट्टी ने कहा, अगर महंगाई कम न हुई तो अपने कपड़े बेच दूंगा। शहबाज शरीफ, जब बिजली पेट्रोल महंगा हो तो समझो वजीर आजम चोर है। मरियम नवाज, जब कोई चीज 1 रुपया भी महंगी होती है नवाज शरीफ सो नहीं पाते। मरियम नवाज, इक्तदार में आकर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। बिलावल भुट्टो, पता नहीं ये भले मानस कहाँ चले गए।